الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک خوبصورت زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا۔ ایک خوبصورتی ہے چیزوں کی، ایک خوبصورتی ہے زندگی کی۔ زندگی اندر ہے، باہر نہیں، اندر ہے۔ یہاں خوشی پہنچے تو آپ کو جھونپڑے میں بھی مزہ آئے گا۔ آپ کے اندر میں غم ہے تو نہ رولز رائس میں بیٹھ کے مزہ ہے، نہ بہت بڑے شاہی محل میں بیٹھ کے کوئی مزہ ہے، کیونکہ احساسات اندر ہیں، باہر نہیں۔ اور احساسات جب خوبصورت ہوتے ہیں تو زندگی خوبصورت ہوتی ہے۔ جب احساسات ٹوٹتے ہیں، بکھرتے ہیں، انسان خشک پتے کی طرف بکھر جاتا ہے۔ یہ بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ ایک جملہ اس کو سارے دن رولانے کے لیے کافی ہے، بہت کمزور ہے۔ ایک کڑوی نظر اس کا دل توڑنے کے لیے کافی ہے۔ ایک طنز کا بول اس کی ساری رات کی نیند اڑا دینے کے لیے کافی ہے، اور ایک محبت کا بول اس کے سارے دکھ دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک محبت کی نظر اسے پرسکون نیند کے لیے کافی ہے۔ اب اندر میں خوشی پہنچے اور زندگی خوبصورت بنے، یہ علم انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ علم میرے نبی لے کر آئے، اللہ نے عطا کیا اس کائنات کا شہنشاہ۔ قل اللہم مالک الملک، اللہ ساری دنیا کا بادشاہ، اللہ لا الہ الا ہو، اکیلا تنہا، لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، بیوی کوئی نہیں، بیٹا کوئی نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، مددگار شریک پارٹنر کوئی نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل، کوئی اس کا مدد کرنے والا کوئی نہیں، کوئی اس کا مشیر کوئی نہیں، کوئی اس کی قل هو اللہ احد، اکیلا، اللہ الصمد، سب سے بے نیاز، لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں، اتنا دور کہ لا تدرکہ الابصار، آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اتنا دور کہ لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون، نہ آنکھ دیکھے نہ خیال پہنچے۔ جب اتنا دور ہے تو ساڑھی کہیں سننی ہے؟ عین اس وقت میں جب وہ کہتا ہے میں اتنا دور ہوں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا مجھ تک، اسی وقت میں اتنا قریب ہوں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شہرت سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ ساری کائنات پر شہنشاہی اس کی ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ
من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ مجھے بتاؤ اگر میں رات کو کھڑائی کر دوں، جانے ہی نہ دوں تو کون سورج لائے گا؟ کیسے کاروبار کرو گے؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ مجھے بتاؤ میں سورج کو کھڑا کر دوں اور رات کو نہ آنے دوں، کون ہے جو اسے غروب کر کے تمہارے اوپر رات لائے گا، تمہیں سلائے گا؟ یہ اللہ ہی ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج جس کا غلام ہے، چاند جس کا غلام ہے، تارے جس کے غلام ہیں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، آسمان جس کے قبضے میں ہے۔ والارض فرشناها فنعم الماہدون، زمین جو اس کا فرش ہے۔ هو الذی سخر البحر، جس سے سمندر کی لگاموں کو تھاما ہوا ہے۔ وسخر لکم الانہار، جس نے دریاؤں کے پانی کو کناروں کے اندر تھاما ہوا ہے۔ والجبال ارساہا، جس نے پہاڑوں کو سخت کر کے زمین میں گاڑا ہوا ہے۔ انا سببنا الماء صبا، جو آسمان سے پانی برساتا ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر وہ اللہ جو زمین کو پھاڑتا ہے۔ فانبتنا فیہا حبا وعنبا، پھر وہ اللہ جو اس میں سے پھل پھول اور غلے نکالتا ہے۔ پھر وہ اللہ ہے جو زمین آسمان کے درمیان ہواؤں کا نظام چلاتا ہے۔ پھر وہی اللہ ہے جو ان بادلوں سے قطرہ قطرہ کر کے بارش برساتا ہے۔ پھر وہی اللہ ہے، ایک پانی کا قطرہ سانپ کے منہ میں جاتا ہے اسے زہر بناتا ہے، وہی پانی کا قطرہ وہ مکھی شہد کے منہ میں جاتا ہے اسے شہد بناتا ہے، اسی پانی کے قطرے کو گائے کے منہ میں ڈال کر اسے دودھ بناتا ہے، اسی پانی کے قطرے کو درخت کی جڑ میں ڈال کر اسے آم بناتا ہے، امرود بناتا ہے، کیلا بناتا ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف ربک انہ علی کل شیء شہید۔ آنکھیں لے کر آ، اللہ نے عجیب بات کی کہ آنکھیں لے کر آ، یہ چڑی آنکھیں کہنا ہے، نہیں وہ آنکھیں لا جو حرام نہ دیکھتی، جو بے غیرت نہ ہوں، جو بے حیا نہ ہوں، جنہیں جھکنا آتا ہو وہ آنکھیں لے کر آ، جنہیں جھکنا آتا ہو، جو کسی کی عزت کو عزت سمجھتا ہو، جو عزتوں سے کھیلتے نہ ہوں، جو عزتوں کے بیوپاری نہ ہوں، جو عزتوں کے سوداگر نہ ہوں، جو اپنے مال کو گھنگرو کی چھنک میں ڈبوتے نہ ہوں، جام کے نشے میں ڈوبتے نہ ہوں، ایسی عقلیں لاؤ، ایسی آنکھیں لاؤ، ایسے کان لاؤ۔ تو میرا اللہ کہتا ہے تیرے رب کی قسم تجھے ذرے ذرے میں اللہ دکھائی دے گا، تجھے ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح پڑھتا سنائی دے گا۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، تمہارے اندر دیکھو گے تو تمہیں اللہ کی قدرت نظر آئے گی، باہر دیکھو گے تو اللہ کی قدرت نظر آئے گی۔ زمین آسمان پہ غور نہ کرو، صرف اپنے آپ کو دیکھ لو۔ دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلاں دیا جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، تم اندر دیکھو گے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ آپ لوگ بھاگ رہے ہو، پاؤنڈ بناؤ، ڈالر بناؤ، پیسہ بناؤ، جائیداد بناؤ، پراپرٹی بناؤ۔ کبھی ادھر بھی دیکھا کرو کہ اندر بھی ایک انسان ہے جنہوں ڈالر نہیں چاہیے، جنہوں پاؤنڈ نہیں چاہیے، جنہوں کوئی اور شے چاہیے، یہ ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا ہے۔ دھوکے کی زندگی ہے، پاگلوں کی طرح بھاگے جا رہے ہو، اندیکھی منزلیں، اندیکھے راستے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے۔ جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا، موت سر پہ آئی تو پتہ چلا ایک ہی کر بیٹھے ہیں، ہن کدے جا گئی ہے، واپسی کا راستہ کوئی نہیں۔ اس کائنات کا ایک شہنشاہ ہے جس کا نام ہے اللہ، یہ زمین اس کے قبضے میں ہے، اس کا نام ہے اللہ، یہ آسمان پر اس کی حکومت ہے، اس کا نام ہے اللہ، پانیوں پر اسی کا راج ہے، اس کا نام ہے اللہ، صحراؤں پر اسی کی حکومت ہے، اس کا نام ہے اللہ۔
انسانوں پر وہی حاکم ہے، اس کا نام ہے اللہ، جنات پر وہی حاکم ہے، اس کا نام ہے اللہ، پتھر پہاڑوں پر اکیلا راج کرتا ہے، اس کا نام ہے اللہ، دریاؤں پر، ہواؤں پر، خلاؤں پر، فضاؤں پر ایک حکومت کرتا ہے، اس کا نام ہے اللہ، اڑنے والے اس کے تابع، اس کا نام ہے اللہ، دوڑنے والے جس کے تابع، اس کا نام ہے اللہ، رینگنے والے جس کے تابع، اس کا نام ہے اللہ، تیرنے والے جس کے تابع، اس کا نام ہے اللہ، دھاڑنے والے جس کے تابع، اس کا نام ہے اللہ، پھاڑنے والے جس کے تابع، اس کا نام ہے اللہ، ڈسنے والے جس کے تابع، اس کا نام ہے اللہ، روحانی جس کے قبضے میں، اس کا نام ہے اللہ، نورانی جس کے قبضے میں، اس کا نام ہے اللہ، نوری پر جو حکومت کرے، اس کا نام ہے اللہ۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا سچا اللہ۔ میرے بھائیو، تجارت کرو یا ریڑھی لگاؤ، منزل اللہ بناؤ۔ اگر اللہ کو منزل نہ بنایا تو زندگی ویران بدصورت ہو جائے گی۔ زندگی اسی کی خوبصورت ہوگی جس نے اللہ کو اپنی منزل بنایا، جس نے اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، اس کی زندگی خوبصورت ہوگی۔ ورنہ رب ذوالجلال کی قسم، جس نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، دنیا کا کوئی حسن، کوئی جام، کوئی ساغر، کوئی مینا، کوئی رنگ، کوئی روپ، کوئی شکل، کوئی ملک، کوئی خطہ، کوئی منظر، میرے رب کی قسم آپ کو نہ چین دے سکتا ہے، نہ عزت دے سکتا ہے، جب تک اللہ کو نہیں پاؤ گے۔ بھٹکتے راہی کی طرح تڑپتے رہو گے، اور جتنا دنیا میں آگے جاؤ گے اتنا منزل سے دور ہوگے۔ اللہ کو ساتھ لے کے چلو، چاہے ساری دنیا کی حکومت ہاتھ میں لے لو، اللہ کو ساتھ لے کے چلو، چاہے 250 ملکوں میں کاروبار چلا دو، اللہ کو ساتھ لے کے چلو، پھر ریڑھی پر سیب بیچو گے تو تمہیں مزہ آئے گا، اور ساری دنیا کا کاروبار سنبھالو گے تمہیں مزہ آئے گا۔ لیکن اللہ کو ہی نہیں لیا تو مٹی تے سوا کمایا تسی۔ سر بڑے سے بڑے عدد کو زیرو سے ضرب دو تو کیا ہوتا ہے؟ زیرو۔ 100 ضرب زیرو، زیرو۔ بلین ضرب زیرو، زیرو۔ ٹریلین ضرب زیرو، زیرو۔ میرے اللہ کی قسم، ساری زندگی کی عزت اور دولت اور شہرت اور بلندیاں جب موت سے ضرب کھائیں گی تو زیرو ہو جائے گی۔ یہ سانس نکلتے ہی کوئی نہیں کہے گا مولانا طارق جمیل، بچے بھی کہیں گے ڈیڈ باڈی۔ کبھی سنا کسی سے کسی نے کہا ہو ابا جی نو چاہو، ماں جی نو چاہو، میت اٹھاؤ؟ کیا کہتے ہیں؟ میت اٹھاؤ، چارپائی اٹھاؤ، میت اٹھاؤ، چارپائی اٹھاؤ۔ ہاں ابھی تو بیڈ روم سے تیرا جسم نہیں نکلا اور تو میت بن گیا، تو کیا بنایا ہے تو نے؟ آج کے دن کے لیے کیا کیا ہے؟ یا تو موت کو زندگی سے نکال دو، یا جنت اور جہنم کا تصور مٹا دو، یا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خیال کو دل سے نکال دو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، منکر نکیر سے لڑ جاؤ، اسرائیل کا گریبان پکڑ تمہیں مار کے تویق، یا تو یہ کرو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو۔ یہ وہ راستہ نہیں ہے جہاں پہ جا کر آخر میں منزل ملے گی، یہ وہ راہیں نہیں ہیں جہاں سکون ملے گا، یہ وہ زندگی نہیں ہے جسے خوبصورت کہا جا سکے۔ آپ 10 کروڑ کی انگوٹھی پہن کر زندگی کو خوبصورت نہیں بنا سکتے، آپ 50 کروڑ کا بنگلہ بنا کے زندگی کو خوبصورت نہیں بنا سکتے، آپ 50 لاکھ کی گھڑی پہن کر زندگی کو خوبصورت نہیں بنا سکتے۔ اللہ کو لے لو ساتھ، لا الہ الا اللہ۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، اللہ کو ساتھ لو۔ اس اللہ تک پہنچانے کے لیے میرے نبی آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ میرے اللہ نے کہا کہ اگر تم نے زندگی خوبصورت بنانی ہے تو میرے نبی ایک بہت خوبصورت زندگی لے کر آئے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کو ماننے والے بہت ہیں، لیکن اللہ تک پہنچنے کا راستہ صرف ایک ہے، باقی راستے بند ہو گئے ہیں۔ اب ایک ہی راستہ ہے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ۔ جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ
اتخذ ابراہیم خلیلا، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، وموسیٰ کلیما، آپ نے موسیٰ کو کلیم بنایا، وَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ، آپ نے داود کے لیے لوہا نرم کیا، وَسَخَّرْتَ سُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ، آپ نے سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردہ زندہ کیے، فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میرے حبیب آپ کو وہ دیا ہے جو نہ پہلے کسی کو دیا نہ آئندہ کسی کو ملے گا۔ کہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ بولو آگے۔ کہ یہ نہیں بدلے گا، آدم کا نام لگا بدل گیا، شیس کا لگا بدل گیا، ادریس آئے بدل گیا، نوح آئے بدل گیا، ابراہیم آئے تبدیل ہو گئے، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، یوشع، موسیٰ، ہارون، داود، سلیمان، یحییٰ، زکریا، ہود، صالح، بدل گئے۔ نیم پلیٹ اتار دو اتار دو اتار دو۔ اور جب آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے اعلان کیا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، اب قیامت تک میرا اور آپ کا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اعلان ہے، اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تلاش کرو، ان کے در پہ یہ خیرات ملے گی۔ دولت کہیں سے بھی لے لو، سونا چاندی کہیں سے لے لو، اللہ کو پانے کی خیرات صرف در مصطفیٰ سے ملے گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ تو دنیا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے خدائی کے دعوے کرنے والوں کو بھی دے دی، فرعون جیسے کو 400 سال کی حکومت دے دی، جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کرنے والوں کو اللہ نے حکومت دے دی، جو انہیں زمین کو تہ و بالا کر دیا، لیکن موت کھا گئی، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دنیا کو زیر و زبر کرنے والا سکندر، جس کو دی گریٹ، تاریخ نے اس کو ٹائٹل دیا ہے، اس کے چمچوں نے نہیں دیا، تاریخ نے اس کو سکندر اعظم، میرا ضلع ملتان ہے، یہاں وہ زخمی ہوا، اس نے ایک انسان زندہ نہیں چھوڑا، نہ جانور زندہ چھوڑے نہ انسان زندہ چھوڑے، کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر، کتے بلے بھی ذبح کروا دیے، لیکن بابل پہنچا 32 سال 10 مہینے اور 8 دن، اور موت نے جھٹکا دیا، اتنی چھوٹی عمر، موت نے جھٹکا دیا۔ تو اس کے آخری الفاظ کیا تھے؟ کوئی ہے کوئی ہے، ساری حکومت لے لے، مجھے گھر پہنچنے دے، میں گھر مرنا چاہتا ہوں۔ چند دن آگے مقدونیہ ہے، عراق سے ٹرکی، ٹرکی سے مقدونیہ، 1 مہینے کا سفر ہے، اور ساری دنیا کو خون میں نہلانے والوں، کھوپڑیوں کے میراب کھڑے کرنے والے کو جب اللہ نے چوہے کی طرح پکڑا، کوئی ہے کوئی ہے، اتنی مہلت دے دے کہ گھر جا کے مر جاؤں، اور ساری سلطنت لے لے، ساری سلطنت لے لے۔ میرے بھائیو، وہ سلطنت لو جو موت نہ چھین سکے، وہ سرمایہ جمع کرو جو موت نہ چھین سکے، وہ سرمایہ جمع کرو جو اولاد نہ چھین سکے، وہ سرمایہ جمع کرو جو چور ڈاکو نہ چھین سکے، وہ سرمایہ جمع کرو جو قبضہ گرب نہ چھین سکے، وہ سرمایہ جمع کرو جو وراثت میں تقسیم نہ ہو، وہ دولت جمع کرو جو منکر نکیر نہ چھین سکیں، وہ دولت جمع کرو جو قبر کا اندھیرا نہ چھین سکے، وہ خزانہ جمع کرو جسے قبر کی مٹی زیرو نہ کر سکے، جسے موت زیرو نہ کر سکے، وہ خزانہ جمع کرو جو حشر کے میدان میں آپ کے ساتھ ہو، یسع نورہم بین ایدیہم وعن ایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسع نورہم بین ایدیہم۔ تو دیکھ قیامت کے دن جن ایمان والے مرد عورتوں نے آخرت کا سرمایہ جمع کیا، آج ان کا سرمایہ ان کے ساتھ، آج ان کی دولت ان کے ساتھ ہے، وہ موت میں گئے، ہاں مقرؤ کتابیہ، آؤ میرا پیپر دیکھو، آؤ میری فائل دیکھو، آؤ میرے کاغذ دیکھو، میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گئی۔ یہ دونوں اعلان، عورتوں کا بھی ہوگا، مرد کا بھی ہوگا، پاس ہو گیا، پاس ہو گئی۔ کیسے کیا کیا تھا؟
کیا کیا تھا؟ ہم تو فیل ہو گئے، تم کیسے پاس ہو گئے، تم کیسے پاس ہو گئی؟ کہ انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، میں نے زندگی کو کھیل تماشا نہیں بنایا تھا، میں نے زندگی کو پیپر بنایا تھا، میں اس کی تیاری کرتا رہا، میں تیاری کرتی رہی تو اس کا اللہ کی طرف سے جواب آئے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اللہ کی آواز سب سنو گے، میرے بندے کو جنت مبارک ہو، میری بندی کو جنت مبارک ہو، خوبصورت زندگی مبارک ہو، عالی شان زندگی مبارک ہو، جاؤ کھاؤ پیو مزے کرو، موت بھی مر گئی، بڑھاپا بھی مر گیا، پیشاب بھی ختم، پخانے بھی ختم، تھکن بھی ختم، بڑھاپا بھی ختم، لڑائیاں بھی ختم، زوال بھی ختم، جاؤ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کا گھر، ہمیشہ کی دولت، ہمیشہ کی شہنشاہی کے وارث بن جاؤ۔ یہ چابی میرے نبی کے پاس ہے، یہ چابی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے، وہ خوبصورت زندگی جو مجھے یہاں سکھ دے دے اور مجھے قیامت کے دن میرا اللہ راضی کروا دے، وہ ہے یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ۔ ابو سفیان، اب عزت کا راستہ صرف میرے پیچھے چلنے میں ہے، اب کامیابی کا راستہ صرف میرے پیچھے چلنے میں ہے۔ اللہ نے آپ کو زندگی بھی حسین دی، وجود بھی حسین دیا۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ہجرت کا سفر، مکہ سے نکلے، یکم ربیع الاول، ربیع الاول یکم تاریخ، پہلی تاریخ، اور نبوت کا 14واں سال، 14واں ستمبر کی 8 تاریخ 622 عیسوی، ساری تاریخیں آپ کو بتا دی۔ راستے میں ایک جگہ آتی ہے، وہاں بھوک لگی، رابغ، ایک بڑھیا عورت بیٹھی تھی، اس کا خیمہ، ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہ بیٹا کچھ نہیں۔ ایک بالکل کمزور بکری، کہا میں اس سے دودھ نکال لوں؟ پترا دودھ نرا ہڈی ہڈی ماس ہے کہ نہ دودھ کی تھکڑ نہیں۔ کہا آپ مجھے اجازت دے میں ٹرائی کرتا ہوں۔ کہا ہاں۔ اسی کیا خبر یہ کون ہے؟ وہ مردہ مریل بکری، آپ نے ہاتھ لگایا اس کے تھنوں کو دودھ سے بھر کے نیچے آ گئے، تو آپ نے پورا برتن بھر دیا، پہلے اماں کو پلایا، پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا، پھر آخر میں خود پیا، پھر دوبارہ دودھ نکالا اور برتن بھر دیا اور چھوڑ کے چلے گئے۔ بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، 7 سال تک ذبح نہ کریں خود مر جاتی ہے۔ یہ بکری 22 سال زندہ رہی اللہ کے نبی کے ہاتھ لگانے کی برکت سے، 22 سال عمر پائی، ذبح نہیں ہوئی، مر گئی تھی، ذبح نہیں ہوئی، میرے نبی کے ہاتھ لگے تھے، اپنی موت مری، ذبح نہیں ہوئی۔ جب اس کا خامد واپس آیا شام بکری چرا کے، تو اس نے دیکھا برتن دودھ کا بھرا ہوا، کہ یہ دودھ کہاں سے؟ کہ اے بکری چوں، کہے تیرا دماغ خراب ہے، اے تو دودھ کی تھلمنا، وہ تو نریاں ہڈیاں۔ وہ کہنے لگے ایک آیا تھا بڑا کوئی نورانی چہرے والا، اس کے ہاتھوں میں کوئی تھا، جو بھی تھا، کہ مجھے بتا وہ کیسا تھا؟ تو اب وہ حلیہ بتانے لگی، رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه لم تعبه ثجل لم تزر به صعبة حسن الخلق وصيم قصيم في عينيه دعج في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع أزج أقرا إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار وهو أندر الثلاثة۔ کہنے لگی ان الفاظ کا ترجمہ کرنا کوئی ایڈا سوکھا کام کوئی نہیں، پتہ نہیں کیا اماں بتا گئی، سبحان اللہ، بڑے بڑے علامے آج تک تھک گئے ان کا ترجمہ کرتے رہے۔ کہنے لگی کیا بتاؤں، ایک نوجوان نے کہا مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا۔ میں تمہیں اور کیا بتاؤں، مجھے لگا جیسے چاند ہی انسانی پیکر میں ڈھل کے آ گیا ہو۔ کیا حسن تھا، کیا جمال تھا، کیا خوبصورت سر تھا بڑا، کیسے خوبصورت نیم گھنگریالے کالے بال تھے، اور ماتھا چوڑا تھا، بھویں بڑی خوبصورت گول تھی، یہاں بال نہیں تھے، اور چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہو، اور پیٹ نہیں بڑا ہوا تھا، اور سر کے بال نہیں اڑے ہوئے تھے۔ پیٹ بڑھ جائے یا سر کے بال اڑ جائیں
تو حسن میں فرق پڑ جاتا ہے۔ چلو سر کے بال تو ہن ساڈے وس دا کم نہیں، پیٹ تو ساڈے وس دا کم، اتنا تو نہ کھاؤ کہ پیٹ سجے پاسے تسی کھبے پاسے، اتنا تو نہ کھایا کرو کہ بھی آپ ادھر جا رہا ہے پیٹ ادھر جا رہا ہے، اے تو کوئی کھاون نہیں ہے نا، یہ تو حیوانیت ہے، حیوانیت ہے۔ ایک موٹے سا اب معاف کری میں تیرا پیٹ میں سب کو کہہ رہا ہوں، میں تنوں ویکھیا ہی کوئی، میں تو ہن ویکھیا تینوں۔ ایک صحابی کا پیٹ نکلا ہوا تھا، آپ نے یوں انگلی ماری، کہا یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا تھا۔ ہم بھوک مٹانے کے لیے کھاتے ہیں، ہم جانور کی طرح نہیں کھاتے۔ خیر میرا چیپٹر دوسرا ہو جائے گا۔ ہاں لم تعبہ ثجلا لم تزری بہ سعلا، پیٹ نہیں نکلا تھا کہ بدصورت ہو، بال نہیں اڑے تھے کہ وقار میں فرق ہو، حسن الخلق، سر سے پاؤں تک حسن ہی حسن تھا، وسیم قسیم، یہ دو خوبصورت لفظ میں نے زندگی میں کسی اور جگہ نہیں دیکھے استعمال ہوتے، اور یہی ہونے تھے اور کہیں ہو بھی نہیں سکتے۔ وسیم کہتے ہیں اس کو جس کو جتنا دیکھو اتنا دیکھنے کا شوق بڑھ جائے اور آنکھ نہ بھرے، پوری دنیا کی حسین ترین شکل ہو، ایک دن ایک ہفتہ ایک مہینہ ایک سال ختم، رغبت ختم۔ لیکن میرے نبی کو اللہ نے کیسا بنایا تھا، ہمارے نبی اللہ نے کیسے بنائے تھے کہ ماں جی کہہ رہی ہیں کہ میں جتنا دیکھتی میرا شوق اور بڑھتا، پھر دیکھتی شوق اور بڑھتا، آنکھ بھر نہیں رہی تھی دیکھنے سے۔ اور قسیم، قسیم کون ہے؟ قسیم اسے کہتے ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز الگ الگ خوبصورت، ہر چیز خوبصورت۔ اب یار اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، اس لفظ میں یہ اشارہ ہے کہ باقی چہرہ ایسا نہیں، آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں۔ اور قسیم اسے کہتے ہیں جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر شے جس کی حسین ہو اسے کہتے ہیں قسیم۔ وسیم تھے، قسیم تھے، آنکھیں سات الفاظ ہیں میرے نبی کی آنکھوں کے، ادعج، اشکل، اکحل، اہدب، احور، انجل، ابرج، سات۔ ان سات کا ایک ترجمہ ہے کہ اللہ نے پوری دنیا میں ایسی آنکھ بنائی نہیں کسی جس سے اپنے نبی کی آنکھ بنائی۔ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی دیکھ نہیں سکتا، ایسا نور اور ایسی طاقت تھی کہ کوئی سیدھا آپ کو نہیں دیکھ سکتا، ایسے صحابہ آپ کو دیکھتے تھے ایسے کر کے۔ اور آپ کی عادت تھی آپ شرم سے یوں دیکھتے تھے، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ، آپ مردوں میں بھی ایسے نہیں دیکھتے تھے۔ کتھے ٹر گئی غیرت، آپ مردوں کو بھی ایسے نہیں دیکھتے، ایسے دیکھتے تھے، جل نظرہ الملاحظہ، ایسے دیکھتے۔ کبھی کبھی آپ ایسے دیکھتے تھے نا تو پھر کسی میں طاقت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے چہرے پر نظر ڈال سکے، پھر سارے ایسے ہو جاتے تھے، سب نیچے، صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس باقی آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو آپ کی آنکھیں موٹی، لمبی، یہ بال بہت لمبے، سرخ دھاریاں آنکھوں میں، سفیدی سفید، پتلی سیاہ، سرما لگا ہوا بغیر سرما لگائے، روشن، چمکدار، گہری، نظر پڑتی تھی تو دل کھنچتا تھا، بولتے تھے تو دل کھنچتا تھا۔ فی صوتہ سحل، آواز میں کشش، آواز میں جادو، فی عنقہ سطع، گردن سراہی دار، فی لحیتہ کفافہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی داڑھی، اور سر میں 14 سفید بال، اور ایک روایت میں 20 سفید بال، 20 سفید بال، ایک میں 14 سفید۔ سہل الخدین، گال برابر گولائی میں، نہ ایسے کہ کمزوری نہ ایسے کہ موٹاپا، گولائی میں گال برابر۔ اقن العرنین، ناک کیسا تھا؟ باریک، سیدھا، آگے سے بھی باریک۔ لہو نور یعلوہ، یہاں ایک نور نظر آتا تھا، یہاں ایک نور نظر آتا تھا، نور چمکتا ہوا نظر آتا تھا، اور گال گلابی، سفیدی اور سرخی مل کر گلابی رنگ تھا آپ کے گالوں کا، گردن سراہی دار اور لمبی تھی، اور
کنگھی کرتے ہوئے مانگ نکالتے تھے، کبھی نہیں نکالتے، کبھی سیدھے کبھی یوں کرتے، اور کان تک، یہاں تک آپ کے بال تھے، یہاں تک عام طور پر، کبھی یہاں اور کبھی یہاں، لیکن زیادہ زندگی بھر یہاں آپ کے بال مبارک تھے۔ تیل لگانا، کنگھی کرنا، سرما لگانا زندگی بھر آپ کا طریقہ رہا، آپ کی سنت رہی۔ آپ نے فرمایا ایک حدیث بیچ میں، تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، ورنہ وہ دوسرے مردوں کی طرف مائل ہو جائیں گی۔ اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ اور عورتوں کو حکم دیا اشارتاً کہ جنت کی حور اپنے خامد کے لیے ایسے تیار ہوگی جیسے ام سلمہ اللہ کے رسول کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ یہ زندگی کا حصہ ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ النظافت من الایمان، نظافت ایمان کا حصہ ہے۔ اے پتلون کی آندے نا جوڑی ہر ویلے پائی رکھ دیں؟ نہیں جین اے توڑیاں جینہ جوڑیاں نہ پتہ لگتا بندہ ٹوریا جاندہ، نہ پتہ لگتا کون ٹوریا جاندہ۔ میرے نبی نے کہا تزینوا لنسائکم، اپنی عورتوں کے لیے زیب و زینت، اچھا لباس پہنو، اچھا لباس پہنو۔ عورتوں کو کہا اپنے خامدوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو کہ گناہ کی طرف نظر نہ اٹھ جائے، گناہ کی طرف قدم نہ اٹھ جائے۔ اسلام ایک پاکیزہ زندگی دیتا ہے، پاکیزہ معاشرہ دیتا ہے۔ میرے نبی نے پابند لگا لباس پہنا، میلا کبھی نہیں پہنا، میلا کبھی نہیں پہنا۔ اور آپ کو ویسے ہی میل نہیں آتا تھا، آپ کے تو پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ آپ سوئے ہوئے تھے، آنکھ کھلی تو ام سلیم یہاں ایک نا وہ کپ رکھ کے بیٹھی ہوں، تو آپ نے کہا یہ کیا کر رہی ہوں؟ کہا جی آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں، اس میں مشک سے زیادہ خوشبو ہوتی ہے۔ عریض الصدر، چھاتی چوڑی تھی، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی تھی۔ اب دیکھو یہ میری انگلی تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، ہمارے نبی انگلیاں سیدھی، رہب الراحہ، ہتھیلی کشادہ، شتن الکفین والقدمین، ادھر رگیں نظر نہیں آتی، وینز نظر نہیں آتی تھی، وینز کے نظر آنے سے خوبصورتی کم پڑ جاتی ہے۔ پاؤں اور ہاتھوں پر وینز نظر نہیں آتی تھی۔ مسیح القدمین، پاؤں اتنے نرم و نازک تھے کہ پانی اوپر سے یوں گزر جاتا تھا جیسے تیل لگا، کریم لگی ہو تو پانی گزر جاتا ہے، ایسے آپ کے پاؤں سے پانی یوں گزر جاتا تھا۔ ثبت القصب، سیدھا جسم تھا، سیدھا، ایسے نہیں تھے، ایسے نہیں تھے، یوں نہیں تھے، یوں نہیں تھے، ایسے سیدھا قد تھا۔ سوا البطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، جسم پر بال زیادہ نہیں تھے۔ اشارت ذراعین، یہاں تھوڑے تھوڑے بال تھے، یہاں تھوڑے تھوڑے بال تھے۔ دقیق المسربہ، یہاں ایک بالوں کا تار چل کے اور ناف تک آتا تھا۔ انور المتجرد، جب آپ کرتا اتارتے تھے تو لگتا تھا چاند چمک رہا ہے، پورا جسم سورج کی طرح چمکتا تھا۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مسجد کے سین میں تھے اور 14ویں کا چاند سر پر تھا، اور آپ نے ایک سرخ چادر لی ہوئی تھی، دھاری دار، ایک دھاگا کالا ایک دھاگا سرخ۔ تو کہ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، تو آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔ اللہ نے ایسے خوبصورت ہستی بنائی، جتنے آپ خوبصورت تھے اتنی ہی خوبصورت زندگی لے کر آئے، اتنی ہی اعلیٰ زندگی لے کر آئے۔ زندگی بھر کسی کو انگلی کا اشارہ کر کے نہیں بلایا، جب بلایا پورے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ ہمارا اردو کا محاورہ ہے انگلی مت اٹھاؤ، انگلی مت اٹھاؤ، تو آپ یوں کبھی نہیں کرتے تھے۔ مجلس میں بیٹھ کر کبھی پاؤں نہیں پھیلایا، چاہے 8 گھنٹے کی مجلس ہے، آپ نے کبھی پاؤں ایسے نہیں کیا، ہمیشہ چوکڑی مار کے بیٹھے، بیٹھنے والوں کو عزت تھی۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے سب کو برابر توجہ دی، اور میں قربان جاؤں میں اپنے نبی کے اخلاق پر، جب آپ کو ادھر سے کوئی پوچھتا یا رسول اللہ، تو آپ یوں نہیں کرتے تھے جی فرمائیے، ادھر سے یا رسول اللہ جی فرمائیے۔ میں اتنا ہی کر سکتا، مجھے بٹ صاحب کہیں جی مولوی صاحب تو میں ہاں جی فرمائیں، لیکن میرے نبی کیا کرتے تھے، ادھر سے کسی نے کہا یا رسول اللہ، اب کھڑے ہونے میں تو موومنٹ آسان ہے، اب بیٹھے ہوئے یا رسول اللہ، تو آپ پورا یوں مڑتے
پھر کہتے جی فرمائیے. ادھر سے کسی نے کہا یا رسول اللہ, تو آپ پورا اس کی طرف ایسے مڑتے, پھر کہتے جی فرمائیے. ادھر سے کسی نے کہا یا رسول اللہ, تو آپ پورا اس کو سینہ دیتے, پھر کہتے جی فرمائیے. اذا التفت التفت جميعا. جب آپ حیران ہوتے تھے تو یوں ہتھیلی کو یوں حرکت کرتے تھے. یہ آپ کے حیران ہونے کی نشانی. میں قربان جاؤں صحابہ کے عشق پر کہ اپنے نبی کی ہر ادا ہم تک پہنچائے تھے, حالانکہ اس کا ہمیں نہ بھی پتہ ہو تو کیا فرق ہے. جب آپ حیران ہوتے تھے تو یوں کرتے تھے, جب آپ پریشان ہوتے تھے تو داڑھی کو سیدھے ہاتھ سے پکڑ کے بیٹھتے تھے. یہ حیرانی کی نشانی اور یہ پریشانی کی نشانی. اور جب آپ خوش ہوتے تھے تو لبوں پہ مسکراہٹ اور یہاں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا. جب آپ ناراض ہوتے تھے تو یہاں ایک وین تھی, یہاں اس جگہ, یہاں بال نہیں تھی, ایک وین تھی. جب آپ ناراض ہوتے تھے تو وین ایسے 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 پھڑکتی تھی, جس سے صحابہ کو پتہ چلتا تھا کہ کچھ ناراض ہیں کسی. جب کسی پر ناراض ہوتے تھے تو کیا اظہار تھا, تو ایسا تو ویسا. سبحان اللہ. آپ ابو ہریرہ پہ ناراض ہیں, مثال دے رہا ہوں. وہ ادھر سے مسجد میں انٹر ہوئے, آپ نے ان کو دیکھا تو ان کو دیکھ کر آپ منہ یوں کر لیتے تھے, بس یہ میرے نبی کی ناراضگی تھی. اب ابو ذر پہ ناراض ہیں, وہ ادھر سے انٹر ہوئے, آپ ان کو یوں دیکھا تو دیکھ کر بس یوں کر لیتے تھے, میرے نبی بس اتنا ناراض ہوتے تھے. اور کبھی اپنی وجہ سے ناراض نہیں ہوئے, کبھی اپنی وجہ سے ناراض نہیں ہوئے. اس کی کسی مصلحت کی وجہ سے, کسی فائدے کی وجہ سے, اپنی وجہ سے نہ کسی سے بدلہ لیا, نہ کسی سے قطع تعلق کیا, نہ کسی کو تھپڑ مارا, نہ کسی کو سوٹی ماری, نہ کسی کو چھڑی ماری. ساری زندگی میں ایک دفعہ جنگ حنین, جس میں پہلے شکست ہو گئی, صحابہ دوڑے, شکست ہو گئی, بعد میں فتح ہوئی. ایک صحابی دوڑتے دوڑتے ان کا پاؤں اللہ کے نبی کے پاؤں پر آ گیا, اور جوتا جنگ والا سخت. تو آپ کو تکلیف ہوئی, تو آپ کے ہاتھ میں سوٹی تھی چھوٹی سی, آپ نے اس کو یوں ماری, کہا اوجعتنی, ارے میرے بھائی تو نے میرا پاؤں ہی مسل دیا. وہ بھاگ رہے تھے, ان کے کان میں آواز پڑ گئی, کہنے کہ بس میں نے کہا میں مارا گیا, اب میں نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی, اب کوئی نہ کوئی آسمان سے میری ہلاکت کا فیصلہ آئے. کہ ساری رات نہیں سو سکا. اچھا, یہ جو چھڑی ماری, انہوں نے لوہے کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی. لوہے کی جیکٹ پر تو تلوار بھی اثر نہیں کرتی, تو چھوٹی نے کیا اثر کرنا تھا. لیکن فجر کی نماز کے بعد اعلان ہوا, جس آدمی کا پاؤں نبی کے پاؤں پر پڑا تھا وہ حاضر ہو جائے. کہنے کہ میں نے کہا بس تیری تباہی کا آ ہی گیا فیصلہ. ساری رات اسی فکر میں تو تھا, آ گیا فیصلہ کا. میں ڈرتا ہوا کانپتا ہوا پہنچا, آپ نے مجھے دیکھا, مسکرائے اور فرمایا میرے دوست, میرے بھائی, کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی, معافی مانگنے کے لیے آپ کو بلایا ہے کہ آپ مجھے معاف فرما دیں. صرف معاف, سبحان اللہ, آپ مجھے معاف فرما دیں. اور یہ 60 اونٹنیاں آپ کو تحفہ پیش کرتا ہوں, اس چھڑی کے بدلے جو میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی. 60 اونٹنیاں گفٹ کی اور ساتھ معافی مانگی. یہ میرے نبی کے اخلاق تھے, یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی تھی. اس نے مجھے شادی پہ نہیں بلایا, ساری زندگی کا بائیکاٹ. بہن سے رشتہ مانگا, اس نے رشتہ نہیں دیا, ساری زندگی کا بائیکاٹ. میں بیمار تھا, مجھے وہ پوچھنے نہیں آیا, ساری زندگی کا بائیکاٹ. یہ ہماری لڑائیاں ہیں, یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. کہ ایک بدو نے تلوار اٹھائی, آپ سوئے ہوئے تھے, رات کے یہاں ہماری پسلی میں, آپ اٹھ کے بیٹھے. کہنے کا کون بچائے گا, تیار ہو جا. آپ نے کہا اللہ بچائے گا. یہ کہنا تھا تلوار گر گئی, تو آپ نے تلوار اٹھا لی, یوں سیدھی کی. اب تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا میں تو ہی بچانا, کن خیر آخذ, مجھے تو ہی بچائے گا. آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں پڑھتا. کہ جاؤ معاف کیا. حالانکہ کہ چلو میں سر لاؤ, کلمہ نہیں, مجھے قتل کرنا ہے, ایسے قتل کرو. جاؤ معاف کیا, جاؤ معاف کیا. ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت میں ایک, میرے نبی کی زندگی میں کوئی چیز چھوٹی نہیں, سب بڑی ہیں. آپس میں بعض سے اعلیٰ ہیں, بعض سے اعلیٰ ہیں. میں نے آپ کو وہ سیرت کے گوشے بتائے ہیں
جو ہمیں معلوم نہ ہوں تو ہمارے جنت دوزخ کا کوئی اس کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں قربان جو اللہ نے اپنے حبیب کی ہر چیز ہم تک پہنچائی ہے۔ میرے نبی نے 4 اونٹنیاں رکھیں، اگر ہمیں ان کے نام معلوم نہ ہو تو کوئی فرق ہے؟ اگر معلوم ہو تو ایک اعلیٰ چیز ہے، اجر کی چیز ہے، نہ معلوم ہو تو میری جنت دوزخ کا اس پہ معاملہ نہیں ہے، لیکن وہ اوپر والے نے پیار کیا ہے اس ہستی سے، لہذا اس کی اونٹنیوں کے نام بھی عذبہ، جدعا، قصوہ، شہبہ، 4 اونٹنیاں، 2 اونٹ عسکر، ثعلب، 2 گدھے عفیر، یعفور، 2 خچر، دلدل، فضہ، چند گھوڑے، سکب، سبحہ، مرتجل، مرتجز، لیزاز، طراز، لحیف، ورد، یعصوب، یعبوب، یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں۔ تو یہ پاؤنڈ ہی گن دے رہے آج، صرف پاؤنڈ بنانے کوئی زندگی بنایا ہوا ہے کہ پاؤنڈ بنا لو، جدادہ بنا لو، بناؤ بناؤ، میں اسے نہیں روکتا ہوں، میرے اللہ کہتا ہے تمہارے لیے سب کچھ بنایا ہے، پر اللہ کو بھی تو ساتھ لے کے چلو، اللہ کو بھی تو اس کے نبی کو تو ساتھ لے کے چلو، پھر جب ساری دنیا پہ راج کرو، لیکن اللہ رسول سے بغاوت کر کے کچھ بنایا یا نہیں بنایا، بازی ہار گئے۔ جیتا وہ ہے جس نے اللہ کو لے لیا، حسین کی طرح سر کٹوا دیا، بھائی، بھتیجے، بیٹے سب ذبح ہو کے نیزوں پہ چڑھ گئے، لیکن 1400 سال کی تاریخ نے بتلایا کہ کامیابی کا سہرا حسین کے ماتھے پر باندھا گیا ہے، اور یزید تخت پہ قابض ہوا، 3 بر اعظم پر حکومت کی، لیکن تاریخ نے بتایا اور میرے اللہ کا اعلان کہ ناکامی کی لعنت یزید کے لیے ہے اور پھٹکار اس کے لیے ہے، اس نے تاج و تخت بچایا، اللہ کو چھوڑ دیا، لعنت اس پر پڑ گئی قیامت تک کے لیے۔ حسین نے تاج و تخت کو ٹھوکر ماری اور اللہ کو لے لیا، قیامت تک اس کے لیے روتی رہیں گی آنکھیں، اور لکھے جائیں گے نوحے بھی اور قصیدے بھی کہ اس نے اللہ کو ساتھ لیا، اس نے ملک کو ساتھ لیا۔ ایک نے ملک کے پیچھے طاقت لگائی تو لعنت کا حقدار ہو گیا، ایک نے اللہ کے پیچھے جان لگائی تو عزتوں کی سیڑھیوں پر چڑھ گیا۔ نسل سمیت ذبح ہونا آسان کام؟ میرے بیٹے کا ہاتھ ٹوٹا، وہ چیخنے لگا، مجھے اس کا چیخنا نہیں سنا گیا، میں بھاگ گیا، واللہ میں برداشت نہیں کر سکا، میں قربان جاؤں، ذبح ہونے والے آل رسول ہوں جن کے خون کا ایک قطرہ ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہو، اور ان کو ایک بول پہ بچایا جا سکتا ہو، ایک بول پر پوری زندگی، جان، مال، عزت، جنت تو پہلی مل چکی۔ میرے اللہ نے کہا، میرے نبی نے کہا، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ تو میرے نبی نے ماں کا دودھ پیتے ہوئے فرما دیا تھا۔ میں تو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، آپ سب بھائی اس لیے تشریف لائیں کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ اللہ کہہ دے نہیں میں نے منظور کوئی نہیں، ہم اس کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ قبول کرے گا، لیکن پتہ تو کوئی نہیں، بے نیاز ہے۔ لیکن ان کا تو مسئلہ حل ہو چکا ہے کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ فیصلہ سنایا جا چکا ہے، پھر کیوں ذبح ہو رہے ہیں؟ پھر کیوں؟ میرے بچے کا تو بازو ٹوٹا تھا اور میں برداشت نہ کر سکا، حسین کے سامنے تو ایک ایک بچے کا سر کٹ رہا تھا، اور جب سر کٹتا کہتے جا بیٹا مل جا اپنے نانا کے ساتھ، مل جا اپنے دادا کے ساتھ۔ بس تھوڑا سا دل ہلا جب سب سے معصوم بچے کے گلے کے تیر پار ہوا کہ آخری بیٹا رہ گیا تھا، اور ان کو خیال تھا کہ اب اس کو کوئی کیا کہے گا، اور وہ تنہا رہ گئے تھے، اور تھوڑی دیر بعد موت گلے لگنے والی تھی، تو عبداللہ بن حسین کو بلوایا کہ میں اس کو پیار کرنا چاہتا ہوں، اور پیاس سے برا حال تھا اور سارا جسم لہولہان تھا، تو بچے کو خواتین نے باہر بھیجا، 2 سال کا بچہ، اس کو پیار کیا، اور نصیب ابھی اور امتحان لینا چاہتی تھی تقدیر، تو اس کو گود میں بٹھا لیا، یوں دیکھ رہے ہیں، تو اتنے میں ابن الموقد ایک شخص کا نام ہے، اس نے طاق کے تیر مارا جو عبداللہ کے یہاں لگا اور پار نکل، اس کی آہ بھی نہ نکلی، اور ایک خون کا فوارہ جو ابلا تو اس کو یوں ہاتھوں میں لے لیا، دونوں ہاتھوں میں لے لیا، اور پھر یوں آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، اے میرے رب، اگر تو اس طرح راضی ہے تو سستا سودا میں بھی راضی ہوں، مجھے کوئی گلہ نہیں، تجھے پانے کے بعد اگر میرا سب کچھ بھی چلا جائے تو میرا گھاٹے کا سودا نہیں ہے،
بہت قیمتی سودا ہے۔ ہاں لیکن یہاں کہا اچھا یا اللہ ان سے پھر تو ہی بدلہ لینا، میں تو بے بس، ان سے پھر تو ہی بدلہ لینا، میں تو بے بس۔ اپنے اللہ کو ساتھ لے کر قدم اٹھاؤ۔ یہ زندگی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے، ایک خوبصورت زندگی جس میں بیلنس ہے، کمانے سے نہیں روکا، حرام سے روکا ہے، بولنے سے نہیں روکا، جھوٹ بولنے سے روکا ہے، لین دین سے نہیں روکا، دھوکہ دینے سے روکا ہے، تجارت سے نہیں روکا، سود سے روکا ہے، جوئے سے روکا ہے، پینے سے نہیں منع کیا، شراب سے منع کیا ہے، نکاح کرنے سے منع نہیں کیا، زنا سے منع کیا ہے، سونے سے منع نہیں کیا، نماز چھوڑنے سے منع کیا ہے، نماز چھوڑنے سے منع کیا ہے، لباس پہننے سے منع نہیں کیا، سونا چاندی اور مرد کو منع کیا ہے، ریشم منع کیا ہے کہ تمہارے لیے جنت میں سامان تیار ہے، ایک زندگی دی ہے جس سے حسین کوئی زندگی دے نہیں سکتا۔ ماں باپ کی قدر سمجھا رہے ہیں، دو جہان کے سردار، قاب قوسین او ادنا کا مقام ہے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا موسیٰ یہ ہو نہیں سکے گا، کہا یا اللہ ایک بار دل اٹھا۔ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، ضد کر لیا کرتے تھے، اللہ نے کہا موسیٰ کم بڑھنا نہیں ہو، کہ نہیں ایک بار تو بڑھا رہا فکھی جیسے۔ اللہ نے کہا چل جو میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، جو سہ گیا تم ہی سہ جاؤں گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب پہاڑ پہ تجلی پڑی نا تو پہاڑ تو ریت بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام گر کے بے ہوش ہو گئے، ہوش نہیں آیا، پتہ نہیں کتنی دیر بعد جا کے ہوش آیا، اور اللہ نے اپنے حبیب کو زمین سے اٹھایا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، سات آسمان پار کرا دی۔ پہلے آسمان پہ آدم کا استقبال، دوسرے پہ عیسیٰ، زکریا، یحییٰ علیہ السلام کا استقبال، اور تیسرے پر یوسف علیہ السلام کا استقبال، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کھڑے تھے، پانچویں پر ہارون تھے، چھٹے پر موسیٰ تھے، ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام، اور پھر سدرۃ المنتہا۔ اچھا، ہر جگہ نبی موجود تھے، یہ میں پھلنا دے ہار لے کے کھلوتے ہیں جی، آؤ جی آؤ جی، اور ہر نبی کہہ رہے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ جب آپ ساتویں آسمان پہ پہنچے تو ریسیپشن کوئی نہیں ہے، اور ایک کعبہ بنا ہوا ہے، کعبہ، اس کا طواف ہو رہا ہے، اور اس کا ایک بڑے میاں یوں بیٹھے ہوئے، بیت اللہ کی ٹیک لگا کیسے بیٹھے، سفید داڑھی ہے جو یہاں تک ہے۔ آپ نے پوچھا یہ بزرگ کون ہے؟ میں کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ مقام میرے نبی کا بڑا ہے اور رشتہ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا ہے، وہ دادا ہیں، یہ پوتے ہیں، تو ان کو چلایا گیا کہ جاؤ اپنے دادا کے گھٹنے پر ہاتھ رکھو، جو ہمارے یہاں پنجابی کی مثال ہے، کوئی ہاتھ رکھے نہیں، لیکن ان کی طرف چلایا گیا، ان کو نہیں چلایا، میرے نبی کو چلایا گیا، اور باپ کا مقام سمجھایا گیا، اور رشتوں کی قدر سمجھائی گئی۔ صرف آپ کیا نہیں، ہمارے پاکستان میں بھی بلکہ پوری دنیا میں رشتے ٹوٹ چکے ہیں، صرف قیمت پیسہ رہ گیا ہے، کتنے پیسے ہیں کتنے نہیں ہیں، اسی پر رشتے بنتے ہیں، اسی پر رشتے ٹوٹتے ہیں، ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، بھائی کیا ہے، بہن کیا ہے، یہ ماضی کے قصے ہو کے رہ گئے۔ ابراہیم کی طرف چلایا گیا اور امت کو پیغام دیا گیا کہ بیٹا کتنا ہی اونچا چلا جائے، باپ کے آگے جھکنا ہی اس کی عزت۔ ابراہیم علیہ السلام جب قریب آئے نا ابراہیم علیہ السلام کے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ٹون بدلی، سب کہتے تھے بھائی آ گئے، نبی آ گئے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا آ گیا، میرا بچہ آ گیا۔ اور پھر کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں بھیجا، جب چلنے لگے تو کہا بیٹا جب واپس جاؤ تو اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سلام بھیجا، وہاں سے سدرۃ المنتہا جبریل رک گئے، یا رسول اللہ آگے گیا تو جل جاؤں گا، وہاں سے عرش کے اوپر پتہ نہیں کتنے پردے ہٹا کر حبیب اور اللہ کا
آمنا سامنا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ اتنا بڑا مقام، اتنی اونچی پرواز، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش میری ماں زندہ ہوتی، میرے ماں باپ زندہ ہوتے، یا ماں ہی ہوتی، چونکہ ماں کو تو دیکھا باپ کو دیکھا نہیں، لہٰذا وہ تعلق ماں سے زیادہ ہے، باپ سے اتنا نہیں ہے۔ میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جان، لبیک اماں جان، ماں جی میں حاضر ہوں۔ رشتوں کا حسن کاروبار میں نہیں ہے، میرے نبی کی زندگی میں ہے۔ اور 63 سال عمر، جب میرے نبی کی والدہ فوت ہوئی تو آپ کی عمر تھی 6 سال، 57 کا بیچ میں فرق، 57 ایئرز، 57 سال کے بعد آپ حج پہ جا رہے ہیں۔ جب آپ ابوا پہنچے جہاں آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تھا تو آپ نے اپنی اونٹنی کو پہاڑوں میں ڈال دیا۔ 2000 میں اللہ نے مجھے توفیق دی، سن 2000 میں حضرت آمنہ کی قبر پر پہنچا، ایک رہبر کے ذریعے اللہ اس کو آباد رکھے، شاداب رکھے۔ آپ اندر ہو کے 60-70 ہزار لوگ کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ نئے لوگوں کو نہیں پتا، صرف چند پرانے لوگوں کو پتا ہے کہ ادھر ماں کی قبر ہے۔ سارا مجمع پیچھے، آپ آگے۔ اپریل کی گرم شدید دوپہر، آپ نے اونٹنی کو بٹھایا اور پہاڑ پر چڑھے۔ کوئی ہے 80-90 فٹ یا 70-80 فٹ، میں نے ماپا تو نہیں لیکن میرا اندازہ ہے 80-90-100 فٹ اونچا پہاڑ ہے۔ آپ اس کے اوپر چڑھے اور ماں کی قبر کے سرہانے جا کے بیٹھے، جیسے میں ابھی بیٹھا تھا، ابراہیم علیہ السلام جیسے بیٹھے تھے، لیکن آپ نے ایک اور کیا، یوں بیٹھے، ہاتھ یہاں رکھے اور سر نیوں کر دیا۔ یہ پوزیشن ہے چھوٹے بچوں کی، جب وہ رونے کے لیے لمبا روتے ہیں تو پھر وہ اپنا سر گھٹنوں میں دے دیتے ہیں، اپنا سر گھٹنوں میں دے دیتے ہیں، لمبا رونے کے لیے آسرا لیتے ہیں۔ ہائے ہائے، میرے نبی ماں کے لیے تو بچے ہی تھے، تو آپ نے گھٹنوں میں سر دیا اور جوں رونا شروع کیا، جوں رونا شروع کیا، سارا احرام آپ کا آنسو آنسو ہو گیا، سارا سینہ دہڑی آنسوں سے تر ہو گئی۔ میری زندگی سفروں میں گزری ہے، یہ ایسا سفر ہے شاید ہی میں نے کبھی زندگی میں کیا ہو۔ میں وہاں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا 1400 سال پیچھے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، دن بھی ڈوب رہا تھا، شام کا اندھیرا ویسے ہی موسم کو سوگوار کر دیتا ہے۔ ادھر جہاں میں کھڑا تھا، میں آنسو کہاں سے لاؤں اور وہ کیفیت کہاں سے لاؤں جو میری وہاں بن رہی تھی، کہ میں پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ ایک معصوم 6 سال کا بچہ ماں کی لاش سے لپٹ کے رو رہا ہے، اور اسے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ میری ماں خاموش کیوں ہو گئی ہے، یہ جواب کیوں نہیں دیتی ہے، چونکہ پہلی موت دیکھی تھی، کبھی موت دیکھی نہیں تھی۔ تو 25 برس کی عمر میں میرے نبی کی ماں دنیا سے گئی ہیں، 25 برس کی عمر میں ماں باپ شادیوں کے فکر میں ہوتے ہیں، اور میرے نبی کی ماں 25 سال میں ساری منزلیں طے کر کے اللہ کے پاس پہنچ چکی ہیں، اور اس معصوم بچے کے آنسو پوچھنے کے لیے نہ بھائی ہے، نہ باپ ہے، نہ چاچا ہے، نہ تایا ہے، نہ دادا ہے، ایک نوکرانی ہے، نوکرانی۔ کبھی نوکر بھی تسلی دیا کرتے۔ میں تو 40-45 سال کا تھا، میری ماں فوت ہوئی، میں حج پر تھا، تو میں کہوں یا اللہ کوئی تو ہوتا جس کے گندے پہ سر رکھ کے میں روتا، حالانکہ میں بچوں والا، لیکن ماں کی میت کو دیکھا نہیں ہے اور کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو میرے گلے لگ کے میرے آنسو پہنچتا، تو میرے باپ نے میری گود میں جان دی۔ چوتھے دن میرے آنسو ختم ہو گئے، لیکن میں آج بھی اپنی ماں کے لیے تڑپتا ہوں کہ میں اسے دیکھ بھی نہ سکا، جنازے پر بھی شریک نہ ہو سکا۔ تو اس 6 سال کے بچے کا تصور فرمائیں جو پہاڑوں میں، جنگل، ویرانے میں تڑپ کے ماں سے لپٹا، اور ہو وہ جو وجہ کائنات ہو، جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہو،
طٰہٰ ہو، یاسین ہو، محمد ہو، احمد ہو، ماہی ہو، حاشر ہو، عاقب ہو، فاتح ہو، خاتم ہو، ابو القاسم ہو، مزمل ہو، مدثر ہو، شاہد ہو، مبشر ہو، نذیر ہو، داعی الی اللہ ہو، سراج منیر ہو، عزیز ہو، حریص ہو، رؤوف ہو، رحیم ہو. کتنے نام میرے نبی کے اللہ تعالیٰ پکار رہا. رحمت للعالمین ہو، کافۃ للناس بشیر و نذیر ہو، ساری کائنات کے خلاصہ ہوں، ساری کائنات سے اجمل ہوں، احسن ہوں، اکمل ہوں، انور ہوں، اعلیٰ ہوں، افضل ہوں، اعز ہوں، اجل ہوں، اتم ہوں، ساری کائنات میں سب سے عالی خاندان ہوں. واحد نبی ہیں جن کا خاندان آدم علیہ السلام تک جاتا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. واہ میرے رب، کیا بے نیاز ہے. 6 سال کے بچے کو یہاں تڑپا دیا. تمہیں اللہ کا بھی موقع دے تو ضرور جانا. پتہ نہیں کس نے آ کر مدد کی قبر بنانے میں. وہاں سے تو کوئی گزر گا ہی کوئی نہیں ہے. کوئی آگے ہوں گے، آج تک سمجھ میں نہیں آیا کون آیا تھا کون گیا تھا. جب پہاڑ سے نیچے اترے تو ایک دم ام ایمن، آپ کی نوکرانی ام ایمن، ان کا ہاتھ چھڑایا اور پھر دوڑ لگا دی اور پہاڑ پہ چڑھ گئے. ام ایمن نے پیچھے دوڑ لگا. وہ منظر تھا کہ زمین بھی رو رہی تھی اور آسمان بھی رو رہا تھا اور ابوا کے پہاڑ بھی رو. اب ماں کی قبر کو لپٹ کے ایسے سینے سے لگا، اوپر یوں پڑے ہوئے تھے. جب ام ایمن قریب آئیں تو سنا آپ کہہ رہے تھے، ماں جی آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، اور آپ مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئی، کہاں چلی گئی؟ ام ایمن نے پکڑا، بیٹا اٹھو. یہ بھی ماں ہیں، انہوں نے دودھ پلایا ہے. ہمارے نبی کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا ہے، ان میں سے ایک ام ایمن بھی ہیں. تو ماں جی مجھے چھوڑ دو، مجھے یہیں چھوڑ دو، میں کہیں نہیں جاؤں گا. کھینچ کے نیچے لائیں اور مکے تک 3 راتیں تھیں. آنسو بند نہیں ہوا، آہیں بند نہیں ہوئی، سسکیاں بند نہیں ہوئی. رشتوں کی قیمت سمجھائی. کئی گھنٹے روتے رہے پھر فرمایا میں آج رات یہیں گزاروں گا. آگے نہیں گئے. 10 میل آگے سارا انتظام تھا رہنے کا کھانے کا، کہ میں آج رات اپنی ماں کے پاس گزاروں گا. وہ رات آپ نے قبر کے سرحانے گزاری. رشتوں کی قیمت بتائی ہے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. صرف پیسہ ہی بنانا دنیا کا کام، صرف اعلیٰ گاڑیاں خریدنا ہی کیا انسانیت کی معراج ہے؟ اور مہنگے سے مہنگے چیزیں خریدنا کیا اسی کا نام انسانیت ہے؟ برانڈڈ چیزوں. آپ اللہ کی قسم میری بات پہ غور کرو. ہم کتنے چھوٹے ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے برانڈڈ گھڑی کے محتاج ہو گئے، برانڈڈ جوتے کے محتاج ہو گئے، برانڈڈ موبائل کے محتاج ہو گئے. کتنے چھوٹے ہو گئے ہیں ہم. ان 3 کپڑوں میں اگر میری عزت نہیں تو اس گھڑی سے میں بڑا نہیں بن سکتا، رولز رائس سے میں بڑا نہیں بن. وہ تو لوہے کا ایک پیپا ہے، اس کی قیمت تھوڑی زیادہ ہے. کیا اگر مجھے کار سے ہی بڑا بننا ہے تو لعنت ہے اس بڑائی پر.
اگر مجھے کاروبار سے بڑا بننا ہے تو میں لعنت بھیجتا ہوں اس کاروبار پر۔ اگر میں اپنی ذات میں مقام نہیں بنا سکا تو اس دھوکے کے گھر اور مچھر کے پر اور مکڑی کے جالے سے میں کیا عزت بناؤں گا، کیا مقام بناؤں گا؟ ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، متدیس بدیس تیرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونے بلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دماء اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جاؤ اٹھتے جنازے دیکھو، ویران قبرستان دیکھو، ہم تو پھر بھی پیو دادے کی قبروں پہ جاتے ہیں، تمہارے پاس تو ٹائم گھر آنے کو کوئی نہیں تو قبروں پہ کہاں جاؤ گے؟ کون یاد کرتا ہے مر جانے والوں کو؟ کسے یاد رہتی ہیں مائیں جو ساری رات تڑپ کے گزارتی تھیں؟ کون باپ کو یاد کرتا ہے جو یہاں گھس گیا، ہڈیاں اس کی سرما بن گئیں اپنے بیٹے کو اچھی زندگی دینے کے لیے؟ آنکھ بند کیا ہو، زندگی میں یہاں کوئی نہیں پوچھتا۔ میں جس شہر سے آ رہا، ہر شہر میں پیپر آئے، بیٹا گستاخ ہو گیا ہے، بیٹا شرابی ہو گیا ہے، مجھے گالیاں نکالتا ہے، میں بڑی دکھی ماں ہوں، میرے لیے، میرے بچے کے لیے دعا کر۔ ہر شہر میں مجھے پیپر ملے، ہر شہر میں۔ میرے بھائیو، یہ وجود اگر آپ قیمتی نہیں بنا سکے تو آپ چیزوں سے قیمتی بننے کا خواب نہ دیکھو۔ اور اس وجود کا قیمتی بننا غلام مصطفیٰ پر ہے، میرے نبی کی غلامی پر ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک پاکیزہ خوبصورت زندگی میں چھپا ہوا ہے کہ میرے اللہ نے ایک کو پسند کیا اور پھر اعلان کیا، بس یہ آئیڈیل ہے، اس کے پیچھے چلو، اس کے پیچھے چلو، اس کے پیچھے چلو، جتنا اس کے پیچھے چلو گے اتنا عزت پا جاؤ گے، کامیابی پا جاؤ گے۔ تو زندگی میرے نبی نے خوبصورت کر کے سمجھائی۔ آپ بڑے مالدار ہیں، آپ کی زبان کا بول کڑوا ہے، آپ کی بیوی بہت خوبصورت ہے، اس کی زبان کا بول کڑوا ہے، تو زندگی تو ختم ہو جاتی۔ زندگی میرے نبی بتا رہے ہیں کہ گھر میں زندگی کیسے گزارنی، بازار میں کیسے، دفتر میں کیسے۔ بازار کی زندگی سچائی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا۔ غور سے سننا، کیا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا۔ ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور میں بڑے درد اور دکھ سے کہتا ہوں کہ ساری دنیا کا جھوٹ اور دھوکہ مسلمان کے اندر اتر چکا ہے۔ ساری دنیا کا ظلم و ستم ایمان والوں کے اندر اتر چکا ہے۔ بازار کی زندگی کیا ہے؟ سچائی۔ بازار کی زندگی کیا ہے؟ دیانتداری۔ بازار کی زندگی ہاں بڑی دکان نہیں ہے، چھوٹی پہ بیٹھو بڑی پہ بیٹھو، سچ ہو، جھوٹ نہ ہو۔ پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو، جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو۔ پھر ان حکومتوں سے فراڈ کرتے ہیں لوگ جو آپ کے اوپر خرچ کرتے۔ ہمارے حکمران تو عیاشی میں خرچ کرتے ہیں، ہم پہ خرچ نہیں کرتے۔ 2 آنے ہم پہ خرچ کرتے ہیں، 14 آنے اپنی عیاشی میں اڑاتے ہیں۔ یہاں کے حکمران تو آپ پر خرچ کرتے ہیں۔ تمہارا وزیر اعظم 3 مرلے کے مکان میں رہتا ہے، تو اس حکومت سے آپ جھوٹ بولو پیسہ بچانے کے لیے۔ یہ پیسہ بچانا ہے، لعنت ہے تمہارے پیسے پر۔ ایک سچائی پر ساری دنیا قربان کی جا سکتی، ایک سچے بول پر ساری دنیا کا دھن دولت قربان کیا جا سکتا ہے۔ مسلمان پیسے کے لیے جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک اللہ نے کہا جان بچانے کے لیے ٹھیک ہے جھوٹ بول، آپس میں 2 لڑ پڑیں ان میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول سکتے۔ میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی ہے تو جھوٹ بول کے صلح ہو سکتی ہے، جھوٹ بول کے صلح، جہاں صلح آئے، جہاں صلح کی بات آئے وہاں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ صلح 2 بھائیوں کو ملانا ہے، 2 دوستوں کو ملانا ہے، 2 گھروں کو ملانا ہے، 2 خاندانوں کو ملانا، خاوند اور بیوی کو ملانے کے لیے یا جان بچانے کے لیے، پیسہ بچانے کے لیے۔ میں نے ابھی یزید کی بات کی آپ سے، 3 بر اعظم پر حکومت، ایشیا، افریقہ اور یورپ، 3 بر اعظم پہ حکومت۔ 42 سال کی عمر میں مر گیا جوانی، اس کا بیٹا 22 سال کی عمر میں 3 بر اعظم کا حکمران بنا، معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ۔
40 دن حکومت کی اور پھر سارے خاندان کو اکٹھا کیا، بنو امیہ کو. کہنے لگا دیکھو میرے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، حکومت ہے، طاقت ہے، اقتدار ہے، لیکن اس تخت کے نیچے حسین کا خون ہے. میرا باپ ظالم تھا، جبار تھا، اس نے آل رسول کا خون بہایا، اور میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں جس کے نیچے حسین کا خون ہو. یہ تمہاری حکومت ہے، جاؤ جس کو مرضی لے لو. تمہارے چند ملین پاؤنڈ نہیں تھے، 3 بر اعظم کی حکومت کو سچ پہ قربان کر دیا، سچ پہ قربان کر دیا، خود چھوڑ دی. اس کے باپ نے پوری دنیا میں اپنے دشمن مٹا دیے اور بیٹے کو ایسی حکومت دی کہ کوئی سر نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن سچ نے سر بلند کیا اور باغی بن کے آیا، اور اس کے بیٹے کے ذریعے سے یزید کی حکومت وہ گئی ٹھوکریں کھاتی ہوئی. ایمان اتنی بڑی طاقت ہے کہ 3 بر اعظم کی حکومت کو سچائی پہ قربان کیا جا سکتا ہے. مسلمان تاجر جھوٹ نہیں بولتا ہے، نہ ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، نہ کسی اور ہیرا پھیری کے لیے جھوٹ بولتا ہے، وہ سچ بولتا ہے. ہمارے ہاں لوگ ٹیکس بچاتے ہیں چونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ عیاشی میں خرچ ہو رہا ہے. تمہارے اوپر تو خرچ ہوتا ہے، اب لوگ کیوں ٹیکس بچاتے ہو؟ میں فرانس میں تھا تو وہ ایک کہنے لگا، ہمارا دوست کہا جی وہ میرا 5 لاکھ کھا گیا، یورو دیندہ ہی نہیں پیا. میں کہا کوئی لکھت پڑھت کوئی نہیں؟ کہ جی کوئی نہیں. میں کہا کیوں نہیں لکھت پڑھت کیوں نہیں؟ کہ جی ٹیکس لگ جاتا ہے. میں کہا چلو ٹھیک ہے، اس نہیں کھاتا اس کھاتا. جی لکھت پڑھت ہوئے تو ٹیکس لگ جاتا ہے. میں کہا جی یہ تو ٹیکس دے دیں تو تیرے 5 لاکھ تو نہ جانتے، کوئی 2.5 لاکھ ہی جا میڑا، 2.5 تو آ جا میڑا. یہ ہمارے پاکستانی کر رہے ہیں ساری دنیا میں. اور میرے نبی نے کہا، میرا امتی ہر جرم کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا، دھوکہ نہ دو. اور حضرت عمر کی سناؤں جو خود ساری رات روتے تھے، ایھا الناس لا یغرنکم تنتنۃ الرجل باللیل فی صلاۃہ. لوگو کسی کو آدھی رات تہجد کی نماز میں زور سے روتے ہوئے دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ کوئی بہت بڑا آدمی ہے. ان الرجل من ادى الامانۃ اذا تؤمن ومن سلم المسلمون من لسانه ويده. حضرت عمر کی سنو لوگو، کسی کو تہجد میں روتا دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑا ولی اللہ ہے. سب سے بڑا انسان وہ ہے جو دھوکہ نہ دیتا ہو، جو امانت کو ادا کرتا ہو، اور جو کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو، جو کسی کو دکھ نہ پہنچاتا ہو. میرے نبی نے ایک زندگی سمجھائی. اب بیوی کے 11 شادیاں کی، شوق کی تھی. 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کر سکتا جس کے 2 شادیاں ہو چکی ہوں، ہر شادی سے اولاد ہو. اور ابھی میں نے آپ کو اپنے نبی کا حلیہ بتایا. ایسے حسین نوجوان کو لڑکیوں کی کمی تھی. آپ 25 سال کے تھے، آپ فرماتے مجھے تو 20 سال کی لڑکی چاہیے. 40 سال کی عورت سے شادی ہو رہی، 2 شادیاں جن کی ہو چکی ہیں، ہر شادی سے ان کے اولاد بھی موجود ہے، اور 40 سال میں وہ ڈھل چکی ہیں اور ان سے شادی ہوتی ہے. اور 25 برس ان کے ساتھ گزار کے جب آپ 50 سال کے ہوئے حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد آپ نے 13 سال میں 10 شادیاں کی. یہ شوق کی شادی ہے. شوق کی شادی تو 25 سال میں کرتے آپ 4 شادی. اب آپ کو حدیث سناتا ہوں. ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. سنو لوگو، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے یہ قدم اٹھایا. شوق سے نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے. یہ زیادہ شادیاں کیوں ہیں؟ زندگی سمجھانے. نماز تو 10 منٹ کا کام ہے، 15 منٹ کا کام ہے. تراویح لے لو، سال میں 1 دفعہ 1.5 گھنٹے کا کام ہے. لیکن 24 گھنٹے کی زندگی کیسے گزارنی؟ بیوی کے ساتھ کیسے چلنا ہے، اولاد کے ساتھ کیسے چلنا ہے، پڑوسی کے ساتھ کیسے چلنا ہے، ماں کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، باپ کے ساتھ، پارٹنر کے ساتھ، مسلم کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ کیسے چلنا ہے. یہ پوری زندگی تھی. اسے سمجھانے کے لیے 10 شادیاں کی. اس کے بعد
اس کے بعد کہ ایک زندگی شفٹ کرنی ہے پوری دنیا کے انسانوں تک، تو آپ ایک واقعہ سنو۔ آپ حضرت میمونہ کے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، آپ کو پیشاب آ گیا، آپ اٹھے پیشاب کے لیے، حضرت میمونہ کی آنکھ کھل گئی، بستر خالی ہے، ان کو نا نفس نے چکر دے دیا، وہ کہنے لگی دل میں کہ یہ مجھے چھوڑ کر نہ کسی اور بیوی کے پاس چلے گی، تو انہوں نے غصے میں دروازہ بند کر دیا، کنڈی لگا دی۔ تھوڑے دیر بعد اللہ کا نبی ہے تو دروازہ بند، آپ نے دستک دی، کہا میمونہ میں ہوں، دروازہ کھولو، کہا میں تو نہیں کھولتی۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میری باری تھی، اب مجھے چھوڑ کر دوسری بیوی کے پاس کیوں چلے گئے؟ کہنے لگے میں دوسری بیوی کے پاس نہیں گیا، انی حاقن، مجھے پیشاب آیا تھا زور کا۔ کہا نہیں مجھے پتا ہے پیشاب کوئی نہیں ہے، آپ دوسری بیوی کے پاس گئے۔ آپ نے کہا میمونہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں بھلا یہ کام کر سکتا ہوں؟ تو پھر ان کو کرنٹ لگا، پہلے صرف وہ سوکن پنا تھا اور خامد نظر آ رہے تھے، پھر نظر آیا کہ اللہ کا رسول ہیں، واہ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب انہوں نے بڑے ڈرتے کنڈی کھولی کہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ اندر آئے اور ایک اسمائل دی اور مسکراتے ہوئے جا کے اپنی چارپائی پہ طرف ایک لفظ نہیں کہا۔ یہاں تو تم ڈرتے ہو کہ بیویوں سے، ہمارے ہاں تو ہوتے تو انہوں لتر لا کے انہوں پانچ دے سرے مارنے ہیں، یہاں تو تمہیں ڈرا پہ پولیس کو فون ہو جائے گا۔ یہ میرے نبی کیا خوبصورت زندگی سمجھائی۔ حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی تھی، ان کو نوالے بنا کے خود کھلاتے تھے، اظہار محبت آپ کو سکھانے کے لیے، آپ کو زندگی سمجھانے کے لیے۔ ایک سفر سے واپسی ہو رہی، صحابہ ساتھ ہیں، آپ نے کہا بھی سارے آگے چلے جاؤ، وہ آگے چلتے غائب ہو گئے، نظر نہیں آ رہے، تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، ریس لگائیں۔ یہ حضرت عائشہ نے نہیں، میرے نبی نے کہا عائشہ ریس لگائیں، اب لگائیں۔ تو آپ نے کہا ہم دونوں نے ریس لگائی، تو میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہ۔ پھر کئی سال گزرے، پھر ایک سفر سے واپسی تھی، تو آپ نے کہا چلو بھائی آگے چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے۔ آپ نے کہا عائشہ ریس لگائیں، آگے لگائیں۔ ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی تو ریس لگائی تو اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے، تو آپ نے کہا ہادی بتلکا، دیکھو عائشہ اب میں اور تو برابر ہو گئے، پہلے تم جیت گئی آج میں جیت گیا۔ یہ اللہ کی قسم زندگی سمجھانے کے لیے ہے۔ اچھا پہلے عرب کا ماحول آپ کو واضح کرو۔ عرب کے ماحول میں بیوی سے محبت کا اظہار عیب تھا، عیب۔ بیوی کا عشق بتانا، بیوی سے محبت بتانا عیب تھا سرداروں کے لیے، اور آپ سے بڑا سردار کون ہے؟ اور معشوقہ سے، جس کو یہاں گرل فرینڈ کہتے ہیں، وہ شاعری بھری پڑی۔ بیوی کا کبھی نہ، معشوق کا۔ آپ کو چند نمونے کے اشعار سناتا ہوں، ترجمہ نہیں کروں گا، صرف اشعار سناتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا کہ معشوق کا نام لیتے ہوئے کیسے بے باک ہیں اور بیوی کا نام لیتے ہوئے ڈرتے تھے۔ وَهَلْ تَبْكِينَ، آپ نے لیلا کا نام سنا، لیلا مجنون، یہ سچا واقعہ ہے، اور ساڈا ہیر رانجھا تا وارشہ دا خواب ہے، اور کچھ نہیں۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا، لیلا آ گیا نا، اِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لیلا آ گیا نا۔ بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِّنَ الْعَيْنِ صَافِحُ وَأَغْبَتُ مِن لیلا، یہ پھر لیلا، وَأَغْبَتُ مِن لیلا بِمَا لَا أَنَالُهُ وَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِحُ وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَّةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِي جَنْدَلٌ وَصَفَائِحُ۔ ویسے میں ان کا ترجمہ کرنا بھی چاہوں نہیں کر سکتا، کیا اس نے عشق اس میں ڈال دیا ہے۔ تو میں نے آپ کو صرف ایک معاشرت بتائی کہ وہاں کی معاشرت تھی کہ معشوق سے اظہار اشعار، اور بیوی کے لیے خاموشی، اور کوئی بولتا تو عیب۔ یہ ماحول سمجھ میں آ گیا؟ اس ماحول میں مسجد بھری میں ایک شخص کہتا یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ ماحول آپ کے ذہن میں ہے نا بھائی؟ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے۔
عائشہ سے ان کو تو کرنٹ لگا، کہا ابھی ایک ہی بنی، انہیں جلدی سے سوال بدلا، یا رسول اللہ او میرا مطلب تھا من الرجال، مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ نے اس کی نبض پکڑ لی کہ اس کو ہضم نہیں ہوا عائشہ کہنا، اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے ابو بکر نہیں کہا، آپ نے کہا مردوں میں عائشہ کے ابا سے، عائشہ کے باپ سے، عائشہ کے باپ سے۔ میرا نبی زندگی سکھا رہا ہے، آپ دولت کے ڈھیر لگا دو، آپ کے اخلاق برے ہیں تو آپ کبھی اپنی بیوی کا دل نہیں جیت سکتے۔ آپ کی بیوی زلیخا ہو، اس کی زبان گندی ہے، کبھی وہ اپنے خاوند کا دل نہیں جیت سکتے۔ میرے ساتھ 2 واقعے اوپر نیچے ہوئے، ایک اربوں کھربوں پتی آدمی کی بیگم ملی، عورتوں میں بیان تھا، بیان کے بعد اور آتے ہی رونا شروع کر دیا کہ مجھے لوگ بڑا خوش قسمت سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں مجھ سے بد نصیب کوئی نہیں کہ میرے خاوند کے اخلاق ہی اچھا نہیں، اس کا بول ہی اچھا نہیں، اس کا سلوک ہی اچھا نہیں، یہ ہیرے کے سیٹ اور جو ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں میں اس کو لے کر آگ لگاؤں، جب مجھے اس کا سلوک ہی نہیں ملتا تو میں اس کو لے کے کیا کروں۔ اس واقعے کے تھوڑے دنوں کے بعد ایک نوجوان ملا، وہ بھی بہت بڑا مالدار بچہ، بہت مالدار، کہنے لگا مولانا زندگی تباہ ہو گئی، میری بیوی بڑی بد اخلاق ہے۔ وہ کہنے لگا ان دی 20 فٹ لمبی زبان، میں کہا رکھ دی کتنے 20 فٹ، کہنے لگا اس کی 20 فٹ لمبی زبان ہے، کبھی محبت کا بول نہیں سنا، میں اپنی زندگی سے تنگ ہوں، 3 بچے ہو گئے، بچے نہ ہوتے میں طلاق دے دیتا۔ ایک جگہ پیسہ دونوں جگہ ہے، ایک جگہ خاوند کے اخلاق خراب ہیں تو بیوی رو رہی، اور دوسری جگہ بیوی کے اخلاق خراب ہیں تو خاوند رو رہا ہے۔ میرے نبی ایک زندگی لائے جس سے بیوی بھی خوش ہے اور خاوند بھی خوش۔ محبت۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، آپ نے کہا نہیں، جہاد، آپ نے کہا نہیں، روزہ، آپ نے کہا نہیں، حج، آپ نے کہا نہیں، کہا جی اچھا کیا ہے؟ آپ نے کہا محبت۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت، اللہ کے لیے محبت۔ یہ میرے نبی، میں آپ کو اپنے نبی کی خوبصورت زندگی بتا رہا ہوں۔ دنیا میں آپ سے مصروف کوئی نہیں آیا، لیکن آپ اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالتے تھے، بچوں کے لیے ٹائم۔ آپ تو گھر میں آتے ہو تو اے جڑا موبائل ہے اس نے ہر شے فنا کر چھڑی، گھر میں آ کر بھی گھر میں کوئی نہیں ہے، بچے متوجہ ہوئے تو گھنٹی بج گئی، بچوں کو چھوڑ کے موبائل سننا شروع کر دیا، بیوی نے بات کرنا چاہی تو گھنٹی بجی تو بیوی کو چھوڑ کے موبائل سننا شروع کر دیا۔ چلو بھائی تسی یہ تو ہو ہی رہا ہے، میں نے تو ٹوائلٹ میں بھی سنا ہے سودے کر رہے تھے بیٹھے، ٹائلٹ میں ان کانوں سے سنے، ان گناہگار کانوں سے، اور تو وہ کام کر جڑا کرن گیا وہ چھڑ کے تو سودے کیتی جاندے۔ جب ایک کاروبار ہے یہ کی ہے، اس موبائل نے زندگی لائف کوالٹی 0 کر دی۔ اچھا ایک کان سے موبائل لگا ہوتا ہے، دوسرے سے کھانا کھا رہے ہوتے، یہ تو میں نے پورے یورپ میں دیکھا، ادھر موبائل لگا ادھر کھانا کھا رہے، یہ کھانا نہیں کھا رہا آپ زہر کھا رہے ہیں۔ اور اس کاروبار سے بہتر تھا آپ ریڑھی لگا لیتے، لیکن یہ گندی زندگی نہ سیکھتے کہ آپ کو کھانا کھانے کے لیے بھی فرصت، بیوی بات کرنا چاہتی ہوں ٹرن ٹرن، بچہ بات کرنا چاہتا ہے ٹن ٹن، یہ کیا زندگی ہے؟ میرے نبی نے گھر، میں کہتا ہوں میرے رب کی قسم، میرے نبی سے مصروف کائنات میں کوئی نہیں آیا۔ آپ وقت نکال کے بچوں کے ساتھ آ کے کھیلتے تھے، اور حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کر کمرے میں چکر لگاتے تھے، پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی، پھر حضرت زینب کو بٹھا کر کمرے میں چکر لگاتے تھے، حضرت علی کی بیٹی جن کو ام المصائب کا لقب دیا جاتا ہے، یہاں بٹھا کر چکر لگاتے تھے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے دیکھا، آپ نے حسین کو یہاں دونوں ٹانگیں ایسے کر کے نا اوپر حسین کو کھڑا کیا ہوا تھا، وہ کہتے اوپر آؤ اوپر آؤ اوپر آؤ، اسعد المرتقی، اوپر آؤ اوپر آؤ، وہ اوپر یوں 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 کرتے اوپر چڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ یہاں تک پہنچا دیا، یہاں تک، اور دونوں ہاتھ ایسے پکڑے ہوئے اور ان کا بیلنس قائم کیا ہوا، اوپر لاتے 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 جب یہاں پہنچ گئے تو کہا منہ نیچے کرو، تو انہوں نے منہ ایسے نیچے کیا تو آپ نے یوں آگے کر کے بوسہ لیا ہونٹوں کا، کہا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما۔ ہاں اے اللہ میں حسن حسین سے پیار کرتا ہوں،
یار تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار کر، اور جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھ، جو ان سے محبت ان سے محبت۔ زندگی بتا رہا ہوں، زندگی۔ اسلام صرف 5 وقت کی نماز کا نام نہیں ہے، ساری رات کی تہجد کا نام نہیں ہے، ایک خوبصورت زندگی کا نام اسلام ہے۔ شادیاں کی بچوں کی، بیٹیوں کی شادی، بیٹے اور بیٹی کا حق ہے، ماں باپ رائے دے سکتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں آپ کا معاشرہ کہاں تک پہنچا ہے، لیکن میرے بر صغیر میں، پاکستان میں اب بھی یوں بچیوں کے رشتے کرتے ہیں جیسے گلے میں رسی ڈال کے کھونٹے کے ساتھ باندھ دیا، کسی بیٹی سے پوچھا نہیں جاتا۔ ابھی چند دن پہلے ہمارے گاؤں میں ایک بچی نے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا کہ اس کا باپ زبردستی ایک جگہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ کہتی تھی ابا میری اتھے نہ کر، میری نہیں ڈھکنی ہمارے کہتے میری نہیں آبادی ہوگی، اے میری نہیں ڈھکنی میری نہ کر۔ اور اس نے اس کی پٹائی کی اچھی طرح، اس نے اٹھا کے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا۔ شادی بچے اور بچی کا حق ہے، ماں باپ رائے دیں، مجبور نہ کریں، یہیں کرنی ہے، نہیں کرنی تو جاؤ جدھر مرضی ہے چلے جاؤ۔ یہ ظلم و ستم ہے ماں باپ کا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ، اچھا پہلے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی نا کہ میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے وحی آئی پھر کی، یہ ذہن میں ہے، خیال شریف میں ہے۔ حضرت علی رشتے کا پیغام لے کر آئے، پہلے ابوبکر صدیق نے رشتہ مانگا، آپ نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر نے مانگا، آپ نے انکار کر دیا۔ کوئی آپس میں رنجش ہوئی، کوئی ناراضگی ہوئی، ہمارا حال یہ ہے، لو جی اسی رشتہ مانگے انہوں نے دیتا نہیں، چلو جی بس ہوں لیکا چھک چھڈو، اسی انہوں نے کبھی مل نہیں، کوئی سگے بہن بھائی آپس میں نہیں بولتے، رشتہ نہیں دیا، رشتہ نہیں دیا۔ کوئی بکری ہے تجھے اٹھا کے دے دے، اس نے بیٹی کو پالا ہے، اس کا حق ہے دینے نہ دینے کا۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا علی تم جا کے رشتہ مانگو۔ کہنے کہ میں تو بڑا فقیر ہوں، مجھے کیسے رشتہ ملے گا؟ کہنے تم مانگو مل جائے گا۔ تو ابھی آئے، 21 سال عمر تھی، حضرت فاطمہ کی 15 سال تھی، 15.5۔ تو آ کے نہ بیٹھ گئے، شرم سے بول نہیں سکتے۔ تو آپ تو دیکھ رہے تھے کیوں آئے؟ علی کیسے آئے؟ چپ، آپ نے خود کہا فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے ہوگے کہ جی۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ، یہ نہیں کہا ٹھیک ہے ہو گیا۔ باپ کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ داماد کون؟ علی بن ابی طالب۔ علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو، اسد اللہ، ٹھیک۔ اور بیٹی فاطمہ، اور آپ نے کہا انشاءاللہ، ہاں بھائی ہو گیا، چلو جی بندے سدو بھائی نکاح پڑھاؤ۔ نہیں نہیں، اللہ کے واسطے میری دھیان سے سننا، میں دین بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا انشاءاللہ، اور اٹھ کے چلے گئے۔ حضرت علی باہر نکلے تو باہر صحابہ کھڑے تھے۔ کیا ہوا؟ کا انکار ہو گیا۔ کیسے ہو گیا؟ کا کچھ بھی نہیں کہا، اٹھ کے چلے گئے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا، جنہوں نے پہلے بھیجا تھا، وہ کچھ تو کہا ہوگا، کہاں انشاءاللہ کہا تھا؟ کہا تو بس ہو گیا۔ وہ کہا کا نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے۔ ابھی خوشخبری سنو گے، یہ انشاءاللہ اب کیوں کہا بتانے لگا۔ آپ گھر تشریف لے گئے، اپنی جنت کی عورتوں کی سردار بیٹی فاطمہ بلایا، بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ اللہ اکبر، علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ یہ تو پہلے آسمان پہ طے ہو چکا ہے، پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو سبق دینے کے لیے، ماں باپ کو سبق دینے کے لیے کہ ہم اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرتے جاتے ہیں، جب شادی آتی تو اڑ جاتے ہیں، ایتھے ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کرنا ہی کوئی نہیں۔ پھر پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا ہے، ہمارے ہاں تو اسی جی برادری اچ کریدا باہر نہیں، اسی جٹاں نہیں دے بھی دے، اسی بٹاں جٹ بٹ نٹ پتہ نہیں کتوں یہ چکر چل گیا ہے۔ اسی جو راجپوت ہیں راجپوتاں چی کرنا ہے، اسی ارائیاں چی کرنا ہے، اسی شیخیں چی کرنا ہے۔ یہ بت میرے نبی نے توڑے۔ آپ نے 2 بیٹیاں دیں حضرت ابو العاص جو بنو امیہ میں سے، حضرت عثمان کو 2 بیٹیاں دیں بنو امیہ میں سے، 1 بیٹی گھر میں دی حضرت علی کو، 2 بیٹیاں باہر دیں۔
خود باہر بھی شادی کی، اندر بھی شادی کی، غیر قوم میں بھی شادی کی، یہودی کی بیٹی حضرت صفیہ سے شادی کی۔ تو جب حضرت فاطمہ نے ہاں کی، جب حضرت فاطمہ نے ہاں کی تو پھر آپ نے باہر آئے، حضرت علی کو بلایا کہ بلاؤ، لوگوں کو بلاؤ۔ اب ساری مسجد بھر گئی تو پھر آپ نے حضرت علی کو سامنے بٹھا کر کہا کہ لوگوں، میرے پاس جبریل آئے تھے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ پھر آپ نے نکاح پڑھایا اور پھر آپ نے چھوارے تقسیم کیے، شہد کا شربت پلایا۔ پھر جب شادی کا وقت آیا تو آپ نے حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا میری بیٹی کو دلہن بنایا جائے، دلہن بنوایا۔ پھر حضرت علی سے کو حکم دیا کہ آؤ، وہ تشریف لائے اونٹنی پر، ایک چھوٹی سی بارات آئی۔ پھر آپ نے حضرت علی کو اندر بلایا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور علی کے ہاتھ میں دے کر کہا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ اور پھر کہا میری بیٹی فاطمہ، مجھے میرے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ زندگی ہے۔ آپ اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے، آپ کے یہاں تو خیر نوکر سسٹم نہیں ہے، چنگی گل ہے، تو بانڈے بھی آپ پہ تو وہ پٹرول بھی آپ تو بہت بڑا نہیں کہا کہ داڑھی میری بہت بڑی سنت ہے، پگڑی میری بہت بڑی سنت ہے، اور سفید کپڑا میری بہت بڑی سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا میری بہت بڑی سنت ہے، مسواک کرنا میری بہت بڑی سنت ہے، نکاح میری بہت بڑی سنت ہے۔ صرف یہاں کہا ہے، یہاں کہ میرے بیٹے انس میری ایک عظیم الشان سنت ہے، میری ایک بہت بڑی سنت ہے، بہت بڑی۔ کہ جی کیا؟ کہ ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل۔ میرے بیٹے زندگی بھر، غور سے سننا، بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، میرے نبی نے کہا بہت بڑی چیز ہے۔ میرے بیٹے انس زندگی بھر کسی انسان کے لیے اس دل میں نفرت نہ رکھنا، بغض نہ رکھنا، حسد نہ رکھنا۔ کسی انسان، مسلمان نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا، ایمان والا نہیں کہا، میرے بیٹے انس زندگی بھر اس دل میں کسی سے نفرت نہ پالنا۔ یہ میری عظیم الشان سنت ہے۔ اور میرے ملک کا حال یہ ہے کہ مذہب کے نام پر اتنی نفرت ہے کہ سلام ہی نہیں کرتا، مصافحہ ہی نہیں کرتا، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ کفر میں نے کہا پاکستان میں کفر اتنا سستا ہے کہ اتنی سبزی اتنی سستی نہیں، اتنی مرچاں سستے نہیں جتنا کفر سستا ہے۔ آئیو، کبھی مذہب کی نفرت ہے، کبھی قوم کی نفرت ہے، کبھی پیشوں کی نفرت ہے۔ میرے نبی نے نفرتیں مٹائیں، کہا انس اس دل میں کسی کی نفرت نہ پالنا، یہ ہے میری عظیم الشان سنت۔ اور جو میرے اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ یہ میں آپ کو آخری بات اللہ کے نبی کی بتا رہا ہوں کہ اس دل میں نفرتیں نکال لو، آئیں گی۔ ان استطاعت میں اشارہ ہے، تصبح و تمسی میں اشارہ آئے گی۔ تم نے کیا کرنا؟ دھو دو، معاف کرو، صاف کرو، معاف کرو، صاف کرو۔ کیا کرو؟ اجر اللہ سے لو، کہ تمہاری زندگی حسین ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی۔ اس کی تائید کے لیے ایک واقعہ اور سنا دوں۔ میرے نبی نے کہا آپ مسجد میں تھے، اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے، ایک صحابی انٹر ہوئے۔ اگلا دن آیا، اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے، وہی صحابی انٹر ہوئے۔ اگلا دن اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے، وہی صحابی۔ 3 دن ایک ہی آدمی کو جنت کی بشارت ملی، جنتی آ رہا ہے وہی، جنتی آ رہا ہے وہی، جنتی آ رہا ہے وہی۔ اس مجمع میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ یہ صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت والے صحابی ہیں۔ زندگی بھر سارا سال روزہ، ساری رات تہجد، اور 24 گھنٹے میں ایک ختم قرآن کوئی کر سکتا؟ ابھی تو چوتھے دن پاگل ہو جائے جیسے ان کریے تو۔ وہ طاقت اتنی تھی، ایمان کی بھی جسم کی بھی۔ ساری رات تہجد پڑھتے تھے، سارا دن روزہ رکھتے تھے، 24 گھنٹے میں ایک ختم قرآن کرتے تھے۔ ان کے دل میں آیا یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے جو اس کو جنت کی بشارت مل گئی۔
24 گھنٹے کا تو سارا گراف میں نے پورا کر لیا ہے، اس کے پاس 26 گھنٹے ہیں، 28 گھنٹے ہیں، میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے۔ ان کے گھر پہنچ گئے، چاچا السلام علیکم، کہا ہو جی پت کیسے آئے؟ کہ 2-3 دن آپ کے پاس گزار لوں، میرے ابا تھوڑے سے ناراض ہیں تو ان کا ذرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، تو کچھ دن آپ کے پاس گزار لوں۔ کہا ہاں میرا پتر، بسم اللہ بسم اللہ۔ اب رات ہوتے ہی عشاء کی نماز کے بعد جلدی سے چادر اوپر لی عبداللہ بن عامر، اور یوں سوراخ کر کے لیٹ کے دیکھنے لگے کہ اب چاچا جی کیا کرتے ہیں۔ وہ 61 سال کی عمر کے تھے۔ وہ تشریف لائے اور سرانے پہ سر رکھا اور سونے کی دعا پڑھی، اللہم بسمک اموت و احیا، اور سو۔ ابھی ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے، اور اتنا لمبا سجدہ کریں گے کہ ساری رات سجدے میں گزر جائے گی، اتنا لمبا رکوع کریں گے کہ ساری رات رکوع میں گزر جائے گی، لیکن اللہ کے فضل سے وہ فجر کی اذان پہ اٹھے۔ وہ تو پریشان ہو گئے، یہ جنت کتوں لگ گئی؟ ساری رات ایک بندہ ستا رہ گیا ہے۔ اس زمانے میں تو منافق نہیں چھوڑتے تھے تہجد، تو یہ جنت کیسے مل گئی؟ کہا ایک رات اور دیکھوں گا۔ اگلی رات دیکھا تو پھر یوں دیکھ رہا، پھر آئے، سوئے اور فجر کی اذان پہ اٹھے۔ وہ اور پریشان ہو گئے، پھر ایک رات اور گزاروں گا۔ تیسری رات دیکھا، تیسری رات بھی سوئے، فجر میں اٹھے، پھر ان سے صبر نہیں ہوا۔ کہنے لگے چاچا گل سمجھو باہر ہو گئی، اللہ کے نبی کی بات تو حق سچ ہے، تو جنتی ہے، لیکن تینوں جنت لبھی کیڑی گل تو ساری رات ستا پیا۔ اس زمانے میں منافق تہجد نہیں چھوڑتا۔ تو چاچا میری گل پلے نہیں پئی، وے تو جنتی بڑیاں کیوں ہیں؟ ساری رات تیری ستیاں گزر گئی، ساری رات تم سوتے رہے ہو، ایک رکعت بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے میرا پتر جو ویکھیا ہی ہوئی ہے میرے کو۔ وہ ایسے چلے، ذرا سے عجیب سے انداز، شک نہیں ہے، یقین ہے کہ میرا نبی کا فرمان سچا ہے، لیکن کیسے ہو گیا، ان کو جنت کیسے مل گئی، یہ پریشانی۔ جب وہ یہاں تک پہنچے گا بھتیجے آجا اب تجھے بتاتا ہوں، آجا آجا مجھے دیکھنا۔ یہاں ہاتھ رکھا، کہنے لگے یہ جو دل ہے یہ، اس میں کسی انسان کی نفرت کوئی نہیں، اور جب اللہ کسی کو نعمت دیتا ہے تو میں نے کبھی اس پر حسد نہیں کیا۔ تو اب اس پر انہوں نے کہا ہاذا ہوا، اچھل کے ہاذا ہوا، ہاں ہاں چاچا جان یہی ہے وہ دولت جس نے آپ کو سوتے سوتے جنتی بنا دیا۔ آخر میں آپ سے یہ کہتا ہوں، اس دل کو صاف رکھو، زبان کے بول کو میٹھا کرو، جھوٹ سے بچو، دھوکے سے بچو، یہاں کی حکومت کو محکموں کے ساتھ فراڈ کا معاملہ نہ کرو، سچائی کا معاملہ کرو۔ اور ہر جگہ نوجوانوں سے کہتا ہوں پیپر بنانے کے لیے یہاں کی بچیوں کو کھیل نہ بناؤ، یہ بہت بڑی ذلت اور بے غیرتی ہے کہ تم صرف پیپر بنانے کے لیے کسی کی عزت سے کھیلو اور پھر پیپر بنا کے بھاگ جاؤ۔ اس سے بہتر ہے واپس چلے جاؤ، ریڑھی لگا لو، لیکن یہ ظلم نہ کرنا، یہ ستم نہ اٹھانا۔ جب ہندوستان پہ انگریز کا راج تھا تو ایک جیب کترا، اس کے چیلے شام کو کمائی لاتے تھے، تو ایک جیب کترا 2 روپے لایا، چھوٹا بچہ، انہوں نے اس کو ڈانٹا، صرف 2 روپے؟ کہا استاد جی آج بہت بڑا مال کمایا تھا، ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، لیکن چند قدم چلا تو مجھے خیال ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت کے دن میرے نبی کو گلہ کر دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کا جیب کاٹا تھا، تو میرے پاس میری وجہ سے میرے نبی کو شرمندگی ہوگی، تو میں نے جا کے اس کو واپس کر دی۔ تو جیب کترا رونے لگا، اس کو 10 روپے دی کہ تیرا آج کا انعام ہے۔ تو بھائی اس جیب کترے سے ہم نیچے نہ چلے جائیں کہ وہ چور ہو کر اتنی غیرت رکھتا تھا کہ کہیں میرے نبی کو گلہ نہ آ جائے، تو کہیں عیسیٰ علیہ السلام کہہ دیں یا رسول اللہ یہ آپ کے نوجوانوں نے میری امت کی بچیوں کے ساتھ دھوکہ کیا پیپر بنانے کے لیے۔ تو میں یہ ہر جگہ کہتا ہوں، بہت بڑا مجمع ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بہت قبول کرے، آپ کے آنے کی بہت خوشی ہوئی۔ فرائض نہ چھوڑیں، نماز نہ چھوڑیں، سچائی نہ چھوڑیں، کاروبار کو حلال پہ لائیں، اور میٹھا بولنا سیکھیں، دل کو پاک کرنا سیکھیں، آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ یہ تبلیغ کا کام، اس کو سیکھنے کی خوبصورت محنت ہے۔ اس تبلیغ کے کام کا کوئی عنوان نہیں، کسی مسلک کی نمائندہ نہیں، کسی فرقے کی ترجمان نہیں، اسلام کا ترجمہ ہے، اسلام کی ترجمانی ہے کہ آؤ ہم امت بن کے، مسلم بن کے، مومن بن کے، سچے بن کر
اللہ کے نبی کے کام کو، اللہ کے دین کو سیکھنے والے بنیں، سیکھیں گے اللہ نے دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ اب سب دوست اس کے ارادے کرو، اور بھائی آخر میں دیکھو میں بشر و انسان ہوں، اور میرے سامنے کوئی لکھا ہوا اسکرپٹ کوئی نہیں کہ میں اس کو دیکھتا گیا بولتا گیا، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں بولا ہوں، میں انسان ہوں، کوئی بات غلط کہہ گیا ہوں، کوئی ایسی کہہ گیا ہوں جو آپ کو اچھی نہ لگی ہو، یا کسی کو دل ٹوٹا ہو خراب ہوا تو مجھے بھائی اللہ کے واسطے معاف کرنا۔ میں ایک عام انسان ہوں جس سے خطا بھی ہوتی ہے، نیکی بھی ہوتی ہے، عام درجے کے مسلمان ہوں، نیکی کر کے خوشی ہوتی ہے، گناہ کر کے پشیمانی ہوتی ہے، تو اگر کوئی ایسا بول نکلا ہو جو کسی بھائی کو اچھا نہ لگا ہو تو مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دیں، ٹھیک ہے؟ درود شریف پڑھیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ اس سارے مجمع کو قبول فرما، یا اللہ جنہوں نے یہ سارا انتظام کیا ہے انہیں ان کی نسلوں کو آباد فرما، خوشحال فرما، نہال فرما۔ یہ جتنے دوست جس محبت سے آئے ہیں یا اللہ کبھی اس کا خواب بھی نہیں دیکھا تھا، کبھی سوچا بھی نہ تھا، یا اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے یہ سارے منظر ہمیں دکھائے۔ ہم جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہمیں ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو یا اللہ ایمان کے نور سے روشن فرما دے، ہمارے جسموں کو صحت سے بھر دے، ہماری روحوں کو ایمان سے بھر دے، یا اللہ ہماری دنیا بھی خوبصورت کر دے، ہماری آخرت بھی خوبصورت کر دے، اور ان سارے دوستوں کا آنا قبول فرما۔ یہ جتنے دوست ہیں، یہ کیمرے والے ہیں، دوسرے کھانا کھلانے والے ہیں، یا اللہ سب پہ اپنے نظر کرم فرما دے، اور ہم سے دنیا اور آخرت کی ہر خیر ہمارے مقدر فرما، اور ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجمع بہت زیادہ ہے، بھائی مسافے سے گریز فرمائیں۔ میں نے 1.5 پونے 2 گھنٹے کھڑے ہو کے بات کی ہے، اس کے بعد اگر آپ مسافے کریں گے تو بڑی زیادتی ہوگی۔ آپ منہ سے سلام کریں، میں 100 دفعہ جواب دوں گا، لیکن یہ ہاتھ والے مسافے سے معافی مانگتا ہوں۔